جو ہمارے ابھی مولوی حذیفہ مانگرولی نے تصویر کے سلسلے میں تقریر پیش کی، انہی کے بھائی معاویہ مانگرولی، وہ درجہ عربی پنجم کے متعلم ہیں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ آ کر کے ایک دوسرے اور وقت کے اہم ترین موضوع کے اوپر اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ معاویہ مانگرولی تشریف لائیں۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ لا مذہبی سے ہو نہیں سکتی فلاح قوم، لا مذہبی سے ہو نہیں سکتی فلاح قوم، ہرگز گزر سکیں گے نہ ان منزلوں سے آپ۔ کعبے سے بت نکال دیے تھے رسول نے، کعبے سے بت نکال دیے تھے رسول نے، اللہ کو نکال رہے ہیں دلوں سے آپ۔ سامعین باتمکین، آج میں دور حاضر کے ایک ایسے سلگتے مسئلے کی طرف آپ کی عنان توجہ مبذول کرانا چاہوں گا جس نے مفکرین قوم مسلم کی نیند حرام کر دی ہے۔ وہ سر تا سر اس سوچ میں غرقاب ہے کہ ملت کی ڈوبتی نیا کو کس طرح کنارے لگایا جائے۔ تو لیجئے، میرا موضوع سخن ہے ارتداد کا بڑھتا ہوا سیلاب اور ہماری ذمہ داریاں۔ برادران گرامی قدر، بلا شبہ ملت اسلامیہ آج ارتداد کے بھور میں گھری ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں 50 سال میں ایک مرتبہ بھی جن خاندانوں میں کسی فرد کے اسلام سے برگشتہ ہونے کا واردہ سامنے نہیں آیا تھا، آج اس برادری کے ایک سے زائد افراد آتش ارتداد میں یکلخت جلس رہے ہیں۔ بالخصوص وہ دوشیزائیں جو کل تک اس خانوادہ عز و کرم کے سر کا تاج، بزرگان خانہ کی ناموس کی پاسبان اور برادری کے ہر خرد و کلاں کے لیے ایک نمونہ عمل بنا کرتی تھی، آج وہ اپنا مذہب حق چھوڑ کر نہ صرف یہ کہ کفار کے نلغے میں پھنس رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ وہ کافر نوشہ تلاش کر کے اپنے والد کے سینے پر چڑھ کر ہندوانہ رسم سے شادیاں کر رہی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، جس باپ نے اپنی اس لخت جگر کے تمام ناز و نخرے پورا کرنے میں کوئی کسر نہ رکھ چھوڑی تھی، اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی اس نور نظر کے جملہ مصارف برداشت کیے تھے، اس کی عصری تعلیم کے انتظام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنے گاڑے پسینے کی کمائی کے دہانے کھول دیے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی تھا کہ میری امیدوں کا یہ سرسبز باغ اس بے دردی سے لٹ جائے گا، بیٹی ہی میری تمناؤں کا اس طرح بے درے خون کرے گی۔ ملت بیضا کے اس وقت کے حالات کے پہلو سے کہوں تو اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی جب بیٹی نے نماز فجر کے لیے اٹھ کر تیاری کرتے ہوئے باپ کو اس بات سے اچانک آگاہ کیا کہ ابو، مجھے آپ برائے کرم فجر کی تلقین نہ کریں، میں کل گزشتہ ہی کورٹ میرج کر کے فلاں ہندو جوان کو اپنا ہاتھ نہیں، اپنا دل نہیں، بلکہ اپنا سب کچھ دے چکی ہوں۔ آپ کو درگا ماتا کی قسم میری راہ میں برائے مہربانی رکاوٹ نہ بنیے گا۔ ہاں، یہ میرے اپنے سماج کی عکاسی کر رہا ہوں جسے مسلم معاشرے سے یاد کیا جاتا ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں، پچھلی دہائی میں چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھے ہیں کہ بالآخر باپ سے لڑ کر ایسی بچی گھر سے باہر نکل پڑی اور اس نے اس آوارہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی رچا لی۔
اور اپنے اس آبائی گھر کے بالکل سامنے مکان لے کر کل تک نقاب پوش رہنے والی یہ لڑکی ساڑی پہنے اور تلک لگائے اس کافر لڑکے کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار رہی ہے۔ میرے دوستو، ذرا دل تھامیے، سنبھل کر سنیے، یہ کسی ایک باپ کے دل کا درد نہیں ہے۔ بلا مبالغہ ایک ایک شہر میں ایسی 20 بچیاں اپنا خرمن ایمان بھسم کر چکی ہیں۔ بہت سی اپنے کفر کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف اپنے گھرانے سے بلکہ قوم و ملت سے بغاوت کا علم بلند کر کے میدان میں نکل چکی ہیں۔ تو کچھ لڑکیاں وہ ہیں جو دام فریب میں پھانسنے والے غیر مسلم لڑکوں سے خفیہ کورٹ میرج کر کے مواقع اظہار کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو بعض لڑکیاں ہمت جمع کر کے اس کام کے لیے بھاگ نکلنے کے واسطے پر تول رہی ہیں، تو بعض اسلامیات کے حوالے سے تشکیکات کا شکار ہو کر نیم غشی کی کیفیت میں کفر و اسلام کے بیچ جھول رہی ہے۔ برادران من، یہ تو سکے کا ایک رخ ہے، دوسری طرف مسلم نوجوانوں کے پیروں تلے بھی دبے پاؤں ارتداد کا یہ ریلا آگے بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ بہت سے جوان اسلام کے تعلق سے ایسے سوال کرتے نظر آ رہے ہیں جو درون میں آتش کفر کے بھڑکنے کا پتہ دیتے ہیں۔ بعض عمر رسیدہ مرد و خواتین کے ارتداد کے قصے بھی اب کان پر پڑ رہے ہیں۔ یوں سمجھیے ایک سیاہ سیلاب ہے جو امنڈتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اور خس و خاشاک کی طرح بہت سے مومنوں کو اپنی زور آور رو میں بہا لے جا رہا ہے۔ دانشوران قوم و ملت، کیا آپ نے ان خطرناک و سنگین احوال و قواعد کے عوامل پر بھی کبھی غور کیا؟ ایک زندہ قوم کی علامت رہی ہے کہ وہ اپنے نشیب و فراز سے ہمیشہ باخبر رہتی ہے اور اس کے اسباب کی جستجو میں ہر وقت سرگرم عمل۔ تو آؤ میں تمہیں آج ہماری پستی کے وہ نشان دکھاؤں جہاں سے ہمارے قدموں نے لغزش کھائی ہے، جہاں پہنچ کر ہماری پامردی اور ثبات قدمی نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ مفکرین کی ایک پروقت تحقیق کے مطابق مسلمانوں کے ذہنی ارتداد کی سب سے بنیادی وجہ عصری تعلیم کے پیچھے قوم مسلم کے اندھا دھند دوڑ ہے۔ کون نہیں جانتا کہ پچھلے 15-20 سال سے علوم عصریہ نے مسلمانوں کے دل و دماغ کو جس درجہ معوف و معطل اور ان کے دین کو برباد و پامال کیا ہے، تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ انگریزیت کا بھوت ہم مسلمانوں کے دماغ پر ایسا تو سوار ہوا کہ اس کی چمک دمک سے خیرہ ہو کر ہم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ عصری تعلیم کے سبز باغوں کی خیالی سیر نے ہمیں یہ یکسر بلا دیا کہ بچوں کی دینی تعلیم بھی مسلمان ماں باپ کا اہم ترین فریضہ ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے علماء امت چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ اس طرز تعلیم کی زہرناکی کو خدا را باپو، دنیاوی تعلیم و ٹیوشن کے نام سے اولاد کے دینی حق کو ذبح کرنا بند کرو، بچوں کے 2 گھنٹہ مکتب کے اوقات کو ہرگز حقیر نہ سمجھو، یہ زندگی بھر اس کے ہر درد کا درما اور ہر دکھ کا مداوا ثابت ہوگا۔ اگر امت نے بر وقت سنبھالا نہیں لیا تو یہ کھیپ بڑی ہو کر ہمیں خون کے آنسو رلائے گی، ہماری اپنی اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ کون نہیں جانتا کہ ایک بہت بر وقت کہی ہوئی آگاہی تھی جسے حضرات علماء کی دراندیشی اور علم آگاہی کا شاہکار کہا جانا چاہیے، مگر دوسری طرف عامی مسلمان تھا کہ مغربی تہذیب کی جاذبیت اور عصری تعلیم کی آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والی نئی روشنی ان کی نگاہوں کو کب سے خیرہ کر چکی تھی۔ چنانچہ اولاً تو بچوں کے مکتب کے اس معتدی وقت میں کٹوتی ہوئی، پھر ان کا صبح کا پرنشاط وقت جو آج تک مکتب کے لیے خاص تھا وہ چھین کر دنیاوی علوم کے لیے قربان کر دیا گیا، پھر رفتہ رفتہ دوپہر کے بچے کچھ اوقات کو ٹیوشنوں میں مشغول کر دیا گیا اور رات سونے تک کا وقت ہوم ورک اور ٹی وی چینلوں کے حوالے کر دیا گیا، جس سے بچہ دینی علوم اور قرآنی تعلیمات سے یکسر کوڑا رہا۔ سیرت نبوی، اسلاف کی مذہبی روایات، معصور دعاؤں، قرآن کریم کی قرات اور عقائد کا دور دور تک ان کی زندگی میں کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ ادھر عصری تعلیم میں بڑی چالاکی سے الحاد و زندقہ کی باتیں شامل کی گئی، دیو مالائی تہذیب کے اسباق پڑھائے جانے لگے، خاص سوچی سمجھی اسکیم کے تحت
اسلام بیزاری، اسلاف سے بدعقیدگی، روحانیت سے دوری اور مادیت پسندی جیسے زہریلے جراثیم پر مشتمل نصاب تعلیم تیار ہوا، جو ایمان والی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہونے والی ان معصوم اولاد کو پیدا ہوتے ہی سکھانا شروع کر دیا گیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ اولاد دینی فضا سے نکل کر محرومی کی ایسی مسموم فضا میں پلی بڑی ہوئی، اور 15 سال بعد جب حقیقت کا ڈھکن اٹھا تو لوگوں کی آنکھیں کھیرا ہو کر رہ گئی۔ علماء امت کی زبانی آج سے 15-20 سال پہلے سنی ہوئی حقیقت کی آئینہ دار پکاریں صدائے باز کش کی طرح سنائی دینے لگی، جو اس وقت انہیں بے حقیقت خواب نظر آ رہا تھا، مگر آج سچائی بن کر ان کی نگاہوں کے سامنے کھڑا تھا۔ مگر اب موقع کہاں تھا، پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا، یہ اولاد ماں باپ کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، اب سوائے کفِ افسوس ملنے کے اور اپنی پھوٹی قسمت پر رونے کے ان کے پاس اور کوئی چارہ کار ہی نہیں رہا تھا۔ شاعر کا یہ شعر ان پر حرف بحرف صادق آ رہا تھا، بوائے کیوں کر طفل میں ماں باپ کے اطوار کی، بوائے کیوں کر طفل میں ماں باپ کے اطوار کی، دودھ ڈبے کا اور تعلیم سرکار کی۔ بعض والیوں نے حالات سے صلح کرتے ہوئے اس کڑوے گھونٹ کو ہضم کر لیا اور سچ مچ وہی خود کفر و ضلالت میں ضم اور بے دینی و الحاد میں گم ہو گئے، اور یوں صبح کا مومن شام کو کافر، شام کا مومن صبح کو کافر ہونے لگا۔ اور یہ پیشین گوئی تو آج سے 1400 سال پہلے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا۔ گرامی قدر سامعین، آج میں اس اسٹیج سے قوم مسلم کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر اپنی رہی صحیح دینی حمیت نسلوں میں منتقل کرنی ہے اور اپنی اولاد کو آتش ارتداد سے محفوظ رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں دین و شریعت سے رشتہ جوڑنا ہوگا، مادیت سے پرہیز کرنا ہوگا، اپنے نونہالان کو ان کا دینی حق تعلیم کما حقہ دینا ہوگا، عصری تعلیم کی زہرناکی کا احساس کرنا ہوگا، مکاتب کے نظام کو استوار کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی ماحول میں عصری تعلیم دینے والی درسگاہیں قائم کرنی ہوگی، نیز اس کے لیے ضروری اقدامات بڑی ترتیب و تنظیم سے کرنے ہوں گے، ورنہ یاد رکھو دنیا کے مختلف چپوں میں بڑی آب و تاب سے کسی زمانے میں جگمگانے والا سورج دبے پاؤں اسی ترتیب سے غروب بھی ہوا ہے، جس کے دوراہے پر اس وقت ملت اسلامیہ ہندیہ کھڑی ہوئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کی داستان پھر لوٹ آئے۔ آخر میں بارگاہ ربانی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے امت مرحومہ کو اس کی عظمت رفتہ بخشے اور یہ رخنا جہاں سے پڑا ہے اس کے سد باب کی تیر بہدف تدبیر الہام فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ معاویہ مانگرولی، بہت ہی عمدہ اور پردرد انداز میں ہمارے سامنے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ جو اسباب بیان کیے گئے اور اس کی تلافی کی جو شکلیں بیان کی گئی، اس کو مسلمانوں میں اس وقت عام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے جو مسلمان بچیاں اس وقت کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے، جو اسباب سنے، ان اسباب میں ایک سبب یہ موبائل انٹرنیٹ کا غلط استعمال بھی ہے۔ آج گھروں میں بچیاں ہوتی ہے تو بھی وہ ساری دنیا میں ہوتی ہے، یہی موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے ذریعے سے۔ اسی لیے والیوں کو اس پر خوب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مومنہ عورت کی تو صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی تھی، الغافلات المؤمنات، کتنی پیاری صفت بیان کی گئی۔ ایک ایمان والی مسلمان لڑکی کو ضروری بنیادی دینی تعلیم دے دی جائے، اس کو ضروری مسائل سکھلا دیے جائے، قرآن صحیح اس کو پڑھا دیا جائے، شوہر کے حقوق سکھلا دیے جائے، اولاد کی تعلیم تربیت کیسے کرنی وہ سکھا دی جائے،
اور جب اس کی عمر ہو تو نیک صالح رشتے سے اس کی شادی کر دی جائے۔ کتنا پیارا ایک اسلامی نظام ہے۔ لیکن جیسا آپ نے تقریر کے اندر سنا کہ آج بڑی بڑی ڈگریوں کے چکر کے اندر نعوذ باللہ ہماری بچیوں کا ایمان برباد ہو رہا ہے۔ ہم کیسے اس کی اجازت دے سکتے ہیں کہ جس تعلیم کی بنیاد پر ایمان برباد ہوتا ہو؟ مسلمانوں، اللہ کے واسطے فکر کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ ائمہ، ذمہ داران قوم، والی حضرات، سب کو مل جل کر کے اس سلسلے میں کوششیں کرنی ہیں، فکریں کرنی ہیں، تب جا کر کے ہم اپنی بچیوں کے ایمان کو بچا سکیں گے۔ اس وقت کا امت مسلمہ کا ایک بڑا نازک سنگین ترین یہ مسئلہ ہے کہ مسلمان بچیاں ایک بڑی تعداد کے اندر نعوذ باللہ مرتد ہو رہی ہے۔ اللہ ان تمام کو دوبارہ ایمان عطا فرما دے گئے۔ اللہ موجودہ اور آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پہلے مضمون کے ساتھ اگر اس کو جوڑ کر میں آپ کو کہوں، بہت سی لڑکیوں کے ارتداد کا سبب سیلفی بھی ہوئی ہے کہ اس نے کسی لڑکے کے ساتھ کالج میں یا جاب میں مزے کی جو گھڑیاں ہوتی ہے اس کی سیلفی لی گئی، اس کا ویڈیو کیا گیا، پھر اس کے ذریعے ان مسلمان لڑکیوں کا بلیک میل کیا گیا اور اس طریقے سے ان کو ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اس لیے بہت ضرورت ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بچایا جائے۔ یہ جو ملی جلی مکس تعلیم ہے، شکشن ہے، ایجوکیشن ہے، اس سلسلے کے اندر بھی ہم بڑی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ امت کی بیٹیوں کی، بہنوں کی حفاظت فرمائیں۔ اب تو حال یہ ہو رہا ہے بچوں کی مائیں جا رہی ہے، 3 4 بچوں کی مائیں نعوذ باللہ فیس بک کے اوپر کسی کے کانٹیکٹ میں آئی، بچوں کو چھوڑ کر کے وہ گھر سے جا رہی ہے، ایمان سے نکل کر کے جا رہی ہے۔ اللہ واسطے اس کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو سمجھ کر امت کو اس کا فکر درد اور کوڑھن عطا فرمائیں اور اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔